شب برات یہ شب مغفرت ہے، اس میں اللہ پاک سب کی مغفرت فرماتے ہیں۔ وہ روایت میں نے آپ کے سامنے ذکر کی تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی کی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ یہ وہ رات ہے کہ جس رات قبیلہ بنی بکر کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ اب ان کی بکریوں کی تعداد 20,000 کے لگ بھگ تھی۔ اتنے بہت سارے بال، مطلب اتنے لوگوں کی مغفرت، یعنی سب کی مغفرت کی جاتی ہے۔ لیکن اس مغفرت سے محروم رہنے والے کچھ افراد بھی ہیں جن کا تذکرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں کیا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت کی بارش ہے، یہ تو برستی ہے سب کے لیے، لیکن نیچے خود کوئی بدنصیب نہ لینے والا ہو تو اپنا ہی نقصان۔ جیسے آسمان سے بارش برستی ہے تو کوئی پانی جمع کرے تو جمع ہو جاتا ہے، نہ کرے تو پانی بہہ کے چلا جاتا ہے۔ پھر کریلے میں جائے تو وہ کڑوا ہوتا ہے، سیب میں جائے وہ میٹھا ہوتا ہے، اور ترش کسی چیز میں جائے تو کھٹا ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کی رحمت عام ہے، لینے والوں میں مسئلہ ہے کہ وہ اس سے خود کو محروم کرتے ہیں۔ تو جو لوگ اس رات کی مغفرت سے محروم رہتے ہیں وہ 8 لوگ ہیں جو روایات میں جن کے بارے میں ذکر ہوا ہے۔ ان میں پہلا بندہ جو اس رات کی رحمت سے، اس رات کی مغفرت سے محروم رہتا ہے وہ شرک کرنے والا، اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنے والا۔ مشرک 2 طرح کے، ایک مشرک وہ ہیں جو اللہ کو مانتے ہی نہیں، دوسرے وہ جو اللہ کو مانتے ہیں لیکن اس کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ نہ ماننے والوں کا تو یہاں ذکر ہی نہیں ہے نا، یہ وہ مشرک ہیں جو مانتے ہیں لیکن کسی اور کو بھی اللہ کی صفات خاصہ میں شریک کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگ اس رات کی رحمت اور مغفرت سے محروم رہتے ہیں۔ دوسرے رشتہ داری توڑنے والا، وہ بندہ جو خاندان میں تعلق توڑ دیتا ہے، دوریاں پیدا کرتا ہے، ایسا بندہ بھی اللہ کی مغفرت سے، رحمت سے اس رات محروم رہتا ہے۔ تیسرا بندہ ماں باپ کا نافرمان، یعنی والدین کا جو نافرمان ہے وہ اس رات کی مغفرت سے محروم رہتا ہے۔ اور وہ کیوں نہ ہو کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے اور باپ کو جنت کا دروازہ کہا ہے۔ اب ایک بندے کو اپنے ماں کے قدموں تلے جنت وہ نہیں لے رہا خدمت کر کے، والد کی اطاعت کر کے وہ جنت کے دروازے میں جانے کا خود کو مستحق نہیں بنا رہا، تو ظاہر ہے وہ خود کو ہی محروم کرتا ہے۔ چوتھے نمبر پر شلوار ٹکنوں سے نیچے لٹکانے والا، یعنی تکبر کرنے والا۔ متکبر آدمی بھی اس رات اللہ کی مغفرت سے محروم رہتا ہے، اور تکبر یہ اللہ کی چادر ہے اور اللہ پاک اپنی چادر کسی کو نہیں دیتے۔ 5ویں نمبر پر عادی شرابی، شراب پینے والا، نشہ کرنے والا۔ اس کے اندر وہ تمام نشے آ جاتے ہیں جو بندے کے دماغ پر پردہ ڈالتے ہیں، وہ خواہ آئس کا نشہ ہو، چرس کا نشہ ہو، افہیم کا ہو، کوکین کا ہو، یا کسی دیگر چیزوں کا ہو۔ ہر نشہ اس کے اندر شامل ہے کہ جو بندہ نشہ کرتا ہے تو وہ بھی اس رات کی رحمت، اس کی رات سے محروم رہتا ہے۔ اس کے علاوہ ناحق قتل کرنے والا، جو کسی کو قتل کرتا ہے ناجائز طور پر، تو وہ بھی اس رات کی مغفرت سے محروم رہتا ہے۔ نمبر 7، کینہ بغض رکھنے والا، دل میں عداوت رکھنے والا۔ یہ تو ایک ہمارے معاشرے کی وبا عام ہو چکی ہے، کینہ بغض کی۔ کسی کو دیکھا نہیں جاتا، کسی کی ترقی برداشت ہضم نہیں ہوتی، اور کسی کو انسان گوارا تک نہیں کرتا، دل میں برے خیالات رکھتا ہے، برے جذبات رکھتا ہے، اس کی نقصان کا خواہاں ہوتا ہے، سوچتا رہتا ہے۔ فرمایا ایسا بندہ بھی اس رات کی رحمت اور مغفرت سے محروم رہتا ہے۔ اور 8واں، بدکار لوگ، زنا کرنے والے لوگ، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، بدکار جو بدکاری کے مرتکب ہوتے ہیں، تو ایسے لوگ بھی اللہ کی مغفرت سے محروم رہتے ہیں۔ اب یہ رات آنے والی ہے اور اس رات اللہ پاک سب کو معاف کر دیں گے۔ میں اور آپ بھی دیکھیں کہ ان 8 مرضوں میں سے کوئی مرض ہم میں تو نہیں پایا جاتا۔ ہم دوسروں کو نہ دیکھیں، ہمارا المیہ یہ ہے کہ جب ایسی بات کی جاتی ہے، سنی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے، ہماری نظر معاشرے میں لوگوں کی طرف جاتی ہے۔ ہاں یہ کہا تو یہ تو کینہ کرنے والا، وہ آدمی بہت کینہ والا ہے، وہ آدمی بہت چغل خور ہے، وہ بندہ غیبت کرتا ہے، وہ بندہ رشتے توڑتا ہے، وہ بندہ ماں باپ کا نفرت۔ خود کو نہیں دیکھتے۔ ہم آج 10 منٹ کے لیے ان 8 بری خصلتوں کو سامنے رکھیں اور اس آئینے کے اندر ہم خود کو دیکھیں کہ ان میں سے کوئی خصلت ہم میں پائی تو نہیں جاتی۔ اگر پائی جاتی ہے تو خدا کے لیے اس خصلت کو دور کریں،
اپنے آپ کو اللہ کے سامنے اہل بنائیں، قابل بنائیں اس مغفرت کو حاصل کرنے کا۔ اگر آپ ایسا کر لیں گے تو بہت زیادہ فائدے میں رہیں گے، اور خدا نخواستہ نہ کیا تو اپنا ہی نقصان ہے اور اپنا ہی خسارہ ہے۔ اللہ سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔